اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگلی صفوں کو پر کر لیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور بھی نہیں رکھتے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے اور تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کے بارے میں فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ یہ مردہ ہیں۔ اب ایک مقام پر جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، یا آج کے دور میں اس کو گولی لگ گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ اور دوسری جگہ پر جو لوگ زندہ ہیں اللہ فرما رہا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ جن کو زندہ کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نام پر کٹے ہیں، اور جو اللہ رسول کو نہیں مانتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، وہ سنتے ہوئے بھی بہرا ہے، وہ بولتے ہوئے بھی گونگا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، قرآن کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہیں کہنا۔ آپ تصور کریں جس نبی کا امتی اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے، تو سوچو اس کا آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی تو زندہ ہے یار، جس نبی کے امتی زندہ ہوئے تو اس امتیوں کا نبی نظر نظر میں وہ جلوہ گر ہے، یہ نظر نظر کا نور ہے، اور جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ پردہ حضور کی ذات پر نہیں ہے، پردے جتنے وہ ہماری آنکھوں کے اوپر ہیں، نظر نظر میں وہ جلوہ گر ہے، یہ نظر نظر کا نور ہے، اور جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ تو نہیں حضور کو دیکھ سکا، ورنہ دیکھا ابو بکر نے بھی ہے اور دیکھا ابو جہل نے بھی ہے، تو پردہ ابو جہل کی آنکھوں پہ تھا، ورنہ دیکھا صدیق اکبر نے بھی، اور کیا عرض کیا آقا میں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، تو میرے نبی نے کہا تو نے سچ کہا، اور ابو جہل نے نعوذ باللہ گستاخی کی اور کہا میں نے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ بد صورت نہیں دیکھا، تو نبی پاک نے اس سے بھی کہا کہ تو نے سچ کہا۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا ابو بکر نے بھی سچ کہا، ابو جہل نے بھی سچ کہا، ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ہر کسی کے اندر ہوں، ہر مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، جیسا وہ اندر سے ہوتا ہے ویسا دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابو بکر نے دیکھا تو ایمان کی نگاہ سے دیکھا، اور ابو جہل نے دیکھا تو کفر کی نگاہ سے دیکھا، تو نظر نظر میں وہ جلوہ گر ہیں، اور یہ نظر نظر کا نور ہے، اور جو تیری نظر میں نہ آ سکا وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ ایک ہندو شاعر گزرا ہے، اس نے واقعہ کربلا کو ان دو مصروں میں بیان کیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل کو بتا دیا تو نے، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل کو بتا دیا تو نے،
جی کے مرنا آتا ہے سب کو، جی کے مرنا آتا ہے سب کو، تو نے مر کے جینا سکھا دیا سب کو۔ کہ جی کے تو ہر کوئی مر جاتا ہے، لیکن کوئی مر کے جی جائے، یہ امام حسین نے ہمیں بتایا ہے۔ جس مصرے پہ گفتگو کرنی ہے وہ آپ سب کو یاد بھی ہے، زد عام بھی ہے، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اصل میں یہ جو واقعہ کربلا ہے، کربلا صرف ایک نہیں ہے، ہر دور میں کربلا لگا ہے، لیکن ہمارے تک صرف جو باتیں مشہور ہو جاتی ہیں ہم صرف انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابھی ہم کچھ پیچھے جا کر دیکھیں تو ملک شام کے اندر صحابہ کے مزارات کو توڑ کے صحابہ کے جسم مبارک کو نکال کے ان کی توہین کی گئی، اس میں جنگ ریزی ہوئی۔ ہم کچھ اور قریب چلے جائیں تو افغانستان کے اندر انسانی سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا، گردنیں کاٹ کے ان کے سر الگ کر کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا۔ ہم کچھ اور قریب چلے جائیں تو جہاز کے اندر انسانوں کو بٹھا کر انسانی جسموں کے اندر بم لگا کے تیزاب بھر کے ان کو جہازوں سے نیچے پھینکا گیا تو زمین تک کسی کا بازو آیا، کسی کی ٹانگ آئی۔ کربلا ہر دور میں رہا۔ ہم چنگیز خان اور ہلاکو خان کو دیکھیں، جب چنگیز خان آیا تو ساتھ ہلاکو خان کو لے کر آیا، اور ہلاکو خان نے بغداد میں آ کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں پورے بغداد کے اندر ایک بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں چھوڑوں گا، ہر وہ زبان کھینچ لوں گا جو قرآن پڑھتی ہوگی، ہر وہ زبان کاٹ دوں گا جو نبی پہ درود پڑھتی ہوگی۔ اور ہلاکو خان نے اتنی تباہی کی کہ اس نے پورے بغداد میں ایک ایک مسلمان کو چن چن کے کاٹا، اور آپ اس تاریخ کو پڑھ کے لرز جائیں گے کہ ہلاکو خان نے جب اپنا محل تعمیر کیا اور اس محل پہ جو مینار بنایا تھا نا، وہ مینار سیمنٹ، ریت اور بجری کا نہیں بلکہ انسانی سروں کا تھا، اور اس نے اپنے محل کی بنیادیں انسانی سروں پہ رکھی تھی۔ ہم کچھ اور قریب چلے جائیں تو بنو امیہ کو اٹھا کے دیکھیں، جب بنو امیہ کے بادشاہ اپنے محلات تعمیر کرتے تھے تو وہ محلات کے ایک ایک پلر کے اندر، ایک ایک ستون کے اندر زندہ سید زادہ گاڑتے تھے اور اس کے اوپر پلر بناتے تھے۔ ہم اس تاریخ کو بھولے نہیں ہیں، کربلا ہر دور میں ہوا ہے۔ آپ تصور کریں کسی کی شاہ رگ کاٹ دینا ایک لمحے کی اذیت ہے، کہ شاہ رگ کٹ گئی، روح نکل گئی، طلب کے انسان ختم ہو گیا، لیکن اگر کسی زندہ انسان کو کھڑا کر کے اس کے اوپر عمارت بنا دی جائے، آپ تصور کرو جب تک اس کی روح نکلتی نہیں وہ کتنا اذیت میں ہوتا ہے۔ اہل بیت پر ظلم صرف کربلا میں نہیں ہوا، وہ ظلم جاری ہے اور آج تک جاری ہے۔ میں بتاؤں گا کہ آج لوگ اہل بیت پر کیا ظلم کر رہے ہیں، میں بتاؤں گا کہ آج لوگ نبی پاک کے گھرانے پر کس طرح کے ظلم کرتے ہیں، اور پھر لوگ ہمیں درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنا امام مان لو۔ ہلاکو خان نے بغداد میں ایک ایک شخص جو قرآن پڑھنے والا تھا، درود پڑھنے والا تھا، اس کی زبان کو کاٹا اور اپنے محل کے مینار انسانی سروں پہ بنائے۔ اور جب وہ تخت نشین ہوا نا تو گلی سے گزر رہا تھا تو ایک پیچھے بوڑھی اماں آ گئی، کہنے لگی ہلاکو میری بات سن، ابھی تو نے میرے صرف 2 بیٹوں کو کاٹا ہے، ابھی میرے 4 پوتے اور زندہ ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ بغداد میں کوئی اور عورت مجھ سے بازی لے جائے، یہ میرے 4 پوتے بھی نبی پاک کے کلمے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ کربلا ہر دور میں ہوا ہے۔ اور جب ہلاکو خان سروں کا سمندر بنا کر سامنے تخت پر بیٹھا تو ہلاکو خان کہنے لگا دیکھو میں نے ہر وہ زبان کاٹ دی جو قرآن پڑھتی ہے، میں نے ہر وہ زبان کھینچ لی جو نبی پر درود پڑھتی ہے، اور کہنے لگا پورے بغداد میں اب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہ وہی بغداد ہے جو غوث الاعظم کا بغداد ہے، یہ وہی بغداد ہے جو نید بغدادی کا بغداد ہے، اور یہ وہی بغداد ہے جہاں پر ڈیرہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، یہ وہی بغداد ہے جہاں پہ ہلاکو خان نے کلمہ پڑھنے والوں کے سروں کے اوپر اپنا محل تعمیر کیا، اور کہنے لگا پورے بغداد میں اب قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو ہلاکو خان کے قریب اس کا سگا پوتا بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دادا تو غلط سوچ بیٹھا ہے، تو نے یہ سوچ لیا کہ اب قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، میں تیرا پوتا ہو کے الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے
اور اس کی حفاظت بھی ہم نے فرمانی ہے۔ یہ قرآن صرف ایک واحد الہامی کتاب ہے جو آج تک ویسے محفوظ ہے جیسی نازل ہوئی تھی۔ آج آپ عیسائیت اصل دین تلاش کرنے نکلیں، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ یہودیت اصل تلاش کرنے نکلیں، آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، آج آپ کو وہ مذہب ویسا نہیں ملے گا جیسا اس کی ابتدا میں تھا۔ لیکن دین اسلام کی شان دیکھو، آج بھی قرآن وہ رہنمائی کے لیے ہمارے گھروں میں اسی طرح موجود ہے جیسا ہمارے مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا۔ اسلام آج بھی اپنی اصلی حالت میں باقی ہے۔ تو جو کربلا ہے وہ ہر دور میں ہوا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بنایا بزدل۔ ابھی آپ ٹی وی پہ جا کر دیکھیں گے، یہ 9 اور 10 محرم کو جب کربلا کو دکھایا جاتا ہے تو اس طرح کا منظر بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو نا وہ منظر دکھا کے بزدل بنایا جا رہا ہے۔ کھنڈرات دکھائے جا رہے ہیں، خشک درخت دکھائے جا رہے ہیں، تیر دکھائے جا رہے ہیں، نیزے دکھائے جا رہے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، قیامت کی صبح تک جو بھی صبر، استقامت، بہادری اور ڈٹ جانا سیکھے گا نا، وہ میرے امام حسین سے سیکھے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نسلوں کو کربلا دکھا کے کمزور کر رہے ہیں، بلکہ کربلا کو اس انداز میں امت کے سامنے پیش کیا جائے کہ میرے نبی پاک کا ہر امتی باطل کے آگے ڈٹ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمارے بچوں کو کربلا یوں سکھایا جا رہا ہے، بچے رات کو سوتے نہیں ہیں، ان کے خیالات میں وہ چیزیں گھومتی ہیں، اور دکھایا کیا جا رہا ہے کہ امام حسین مجبور تھے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، امام حسین پانی کو نہیں ترسے، یہ غلط بات ہے۔ آج لوگ بڑی بے باکی کے ساتھ یہ جملے بول جاتے ہیں۔ آپ توجہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ، قرب قیامت جب دجال آئے گا نا، تو جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے، دجال ان سے کہے گا کہ اگر تمہیں کھانا چاہیے، اگر تمہیں پانی چاہیے تو پہلے مجھے خدا مانو، پھر تمہیں کھانا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اور جس کو بھی کھانا یا پانی چاہیے وہ پہلے میرے خدا ہونے کا اقرار کرے، اس کے بعد میں اس کو کھانا یا پانی دوں گا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت دجال کو خدا مانیں گے، صرف پانی پینے کے لیے، صرف کھانا کھانے کے لیے خدا ہونے کا دعویٰ جو دجال کرے گا اس کا اقرار کر لیں گے، لیکن اس وقت بھی مومن جو ہوں گے وہ اس کو خدا نہیں مانیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، آقا اگر مومن اس کو خدا نہیں مانیں گے تو پانی اور بھوک کے عالم میں وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اس وقت جو مومن ہوگا نا، اس دور میں بھی اس مومن کے لیے اللہ کا ذکر ہی کافی ہوگا۔ وہ اللہ کو پکارے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کی پیاس بھی ختم کرے گا، اس کی بھوک بھی ختم کر دے گا۔ یار میں کہتا ہوں کتنی صدیوں کے بعد ابھی قیامت آنی ہے، ہم نہیں جانتے۔ یار اتنی صدیوں کے بعد جو مومن مصطفیٰ کا غلام ہوگا اس کے لیے تو اللہ کا ذکر کافی ہوگا۔ تو جس حسین نے زبان ہی مصطفیٰ کی چوسی ہو اور جس حسین کی زبان مصطفیٰ نے چوسی ہو، تم یہ کہہ دو کہ وہ پانی کے لیے ترستے رہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا، آپ کو ہتھ کڑی لگا دی گئی، تو ایک شخص نے جا کے کہا، حضور کتنا ظلم ہو گیا، پہلے خاندان نبوت کو کربلا میں ستایا گیا، اب آپ کو قید میں ڈال کر بیڑیاں باندھ دی گئی ہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھو اور بچوں کو دلیر بناؤ۔ امام زین العابدین نے یوں ہاتھ موڑا اور ساری ہتھ کڑیاں ٹوٹ کے دور جا کے گری اور فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے؟ ہم صرف خدا کی رضا میں راضی ہیں، جیسا خدا چاہتا ہے ہم ویسے راضی ہیں، ورنہ یہ ہتھ کڑیاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کربلا میں پانی پینا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہوں ابراہیم کے، وہ اپنی ایڑی ماریں تو اللہ زمزم کو جاری کر دے، یار وہ بیٹے ہیں ابراہیم کے اور حسین بیٹے ہیں مصطفیٰ کے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اشارہ کرے اور نہر فرات حسین کے قدموں میں نہ آئی ہوتی؟ یار ابراہیم کے بیٹے کے لیے زمزم جاری ہوا۔ زمزم کو زمزم بھلا کیوں کہتے ہیں؟
جب پانی ابلا تو پانی اتنی دور پھیل گیا کہ حضرت ہاجرہ نے اس پانی سے کہا زم زم. زم زم کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. پھر وہ پانی مکے کی حدود تک ٹھہر گیا، اس لیے اس کو آج تک زم زم کہا جاتا ہے. تو اس واسطے واقعہ کربلا کو اس انداز میں بیان نہیں کرنا کہ بچے بزدل بنے، ہمارے نوجوان بزدل بنے، بلکہ واقعہ کربلا انسان کے اندر جرت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر بہادری پیدا کرتا ہے. اور امام عالی مقام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور کے گھرانے کے سب سے لاڈلے بچے تھے. امام حسین حضور کے لاڈلے بچوں میں سے تھے. اور لاڈ کا عالم کیا ہے؟ جو لوگ نانا ہے نا وہ میری بات کو جلدی سمجھیں گے. نواسے آتے ہیں تو نانے کا لاڈ کرنے کا انداز یہ الگ ہوتا ہے. پوتوں سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن جو لاڈ نواسوں سے ہوتا ہے نا وہ ایک نرالا ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہے؟ حالانکہ یہی بیٹی تھی زندہ درگور ہوتی تھی. آج بیٹی کی شفقت اور نواسوں کا پیار سینوں میں کب آیا؟ جس دن میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. اس دن باپ کے سینے میں بیٹی کا پیار اور نواسوں کے لیے محبت رکھی گئی. اب لاڈ کا عالم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، امام حسین آئے اور آ کر کہنے لگے نانا جی کھڑے ہو جائیں. آپ توجہ کریں کہ بعض اوقات نا بچے ایسی ضد کر جاتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی سنجیدہ بندہ بھی ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اتنا سنجیدہ ہو کہ بچوں کے ساتھ بچہ ہوا ہے. اب حضور امام حسین کے لاڈ اٹھا رہے ہیں. امام علی مقام عرض کرنے لگے نانا جی کھڑے ہو جائیں. میرے حضور کھڑے ہو گئے. اب حضور کھڑے ہیں، امام حسین کی عمر پاک صرف 7.5 سال ہے. اب امام حسین نے ضد کیا کی کہ آقا اے میرے نانا میں آپ کے برابر ہونا چاہتا ہوں، جتنا آپ کا قد ہے مجھے بھی اونچا کریں. اب توجہ کرنی ہے، میرے حضور نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا. امام حسین نے پہلے دونوں پاؤں مصطفیٰ کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر امام حسین نے دونوں قدم مصطفیٰ کے سینے پہ رکھے. اور جب امام علی مقام ذرا سا بلند ہو گئے تو میرے حضور مسکرا کے فرمانے لگے حسین چل بس کر واپس آ جا، تو نے تو برابر ہونے کی بات کی تھی، تو آگے چلا گیا ہے، چل بس کر واپس آ جا. اب امام حسین کو نیچے کیا تو امام حسین بچپن کا عالم ہے، اپنی زبان نکالی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی زبان کو چوسا اور پھر امام علی مقام کو حضور نے اپنے پہلو میں لٹایا اور امام علی مقام کے بدن کو میرے حضور سونگھنے لگے اور سونگھتے جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ عرض کرنے لگے آقا آپ حسین کے بدن کو اتنا سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے بدن سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یار اتنے لاڈ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی امام حسین کی جو ٹریننگ ہے کربلا کے لیے وہ بچپن سے کی ہے. آپ کو کہے جی بھوک اور پیاس سے ترستے رہے. میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور علل اعلان دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں. جس مسلک کی کتاب آپ کا پڑھنے کا جی کہے اسی کو جا کے پڑھو، کوئی پابندی نہیں لگا رہا. امام علی مقام کو اتنا مظلوم بنا کے امت کے سامنے پیش نہ کرو. امام علی مقام صبر کا مینار تھے، امام علی مقام شجاعت کا مینار تھے. اور بڑے ببانگے دوحل علل اعلان دعوت دے رہا ہوں. میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ امام علی مقام پر پانی بند نہیں ہوا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. پانی بند ہوا، چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ظالم نے یہ ظلم کیا، ستانے کے لیے یہ ظلم کیا کہ شاید وہ ہتھیار پھینک دے. لیکن اتنا ظلم نہ بیان کرو. حالانکہ سب نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ امام علی مقام نے 10 محرم الحرام جس دن آپ شہید ہوئے ہیں فجر کی نماز امام حسین اور آپ کے سارے ساتھیوں نے غسل کر کے پڑھی ہے. سب نے لکھا ہے، دعوت فکر ہے، جا کے پڑھے. بچوں کو دلیر بنانا ہے. خدا کے واسطے اہل بیت نبی پاک کے گھرانے کو اپنے بچوں کے سامنے مظلوم بنا کے پیش نہیں کرنا. اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، جرت پیدا کریں. نبی پاک نے ان کی ٹریننگ بچپن سے کی ہے. کیا ٹریننگ کی؟ میرے نبی پاک نے خود دعا مانگی اللہ میرے گھر والوں کو مسلسل 2 دن لگاتار کھانے کے لیے نہیں دینا، ایک دن ان کو خوراک دینی ہے اور ایک دن ان کو فاقہ دینا ہے. یہ ٹریننگ حضور نے بچپن سے کی ہے. امام حسن اور حسین 6 سال کی عمر میں سوم و وصال کے روزے یعنی 3 دن لگاتار سحری افطاری کیے بغیر روزے رکھتے رہے.
یہ ٹریننگ حضور نے بچپن سے ان کی کرائی، اور جس کی ٹریننگ حضور کرائیں اور بچپن سے کرائیں، میدان کربلا میں جا کے کیسے لرز سکتا ہے؟ امام علی مقام اور امام حسن دونوں شہزادوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کشتی کرو۔ اب جب دونوں بھائی کشتی کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسن سے فرما رہے ہیں، حسن حسین کو بازو سے پکڑو، حسن حسین کو ٹانگ سے پکڑو۔ تو سیدہ پاک، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پس پردہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور عرض کرنے لگی، بابا جان حسن تو پہلے ہی بڑے ہیں، 11 مہینے حسین سے بڑے ہیں، آپ کو چاہیے چھوٹے کی مدد کریں، اور آپ بڑے کو کہہ رہے کہ حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو یہاں سے پکڑو۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی، لہذا تم خاموش رہو۔ عرض کی، بابا جان حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا، فاطمہ سنو، حسن کی مدد میں کر رہا ہوں اور حسین کی مدد جبریل امین کر رہے ہیں۔ تو حضور نے بچپن سے ان کو یہ سکھلایا، استقامت کا پہاڑ بنایا، صبر کا پہاڑ بنایا۔ آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہم یزید کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ اور ہے، امام حسین نے یزید کی مخالفت کی تو ان کا نظریہ اور تھا۔ اس چیز کو سمجھ لیں، واقعہ کربلا سمجھ آ جائے گا، اور یہی واقعہ کربلا کا نچوڑ بھی ہے۔ ہم یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا، کوئی شک تو نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، بول میں رہا ہوں، پریشان آپ ہو رہے ہیں، کسی کو شک تو؟ ابھی تھوڑا میں نے سخت بولنا، پریشان آپ پہلے ہی ہو گئے ہیں۔ ہم یزید سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا۔ امام حسین نے یزید کی مخالفت اس لیے نہیں کی کیونکہ امام حسین تو شہید بعد میں ہوئے ہیں نا، مخالفت تو پہلے کی۔ تو ہماری مخالفت میں نظریہ اور ہے، امام حسین نے یزید کی مخالفت کی تو نظریہ کچھ اور تھا، اور ہم تب حسینی بنیں گے جب اس نظریے پر آ جائیں جو نظریہ اس وقت امام حسین کا تھا۔ امام حسین نے نبی پاک کا مدینہ چھوڑا۔ آج جو بندہ صرف اور صرف 1 مہینہ حضور کے مدینے میں رہے نا، جیسے جیسے وہ مسجد النبوی سے باہر آتا ہے نا، اس کے قدم اٹھتے نہیں ہیں، اس کی روح نکلتی ہے۔ یار جو 1 مہینہ حضور کا مہمان رہے، مدینہ چھوڑنا تو اس کے لیے آسان نہیں ہے، اور جس حسین کا بچپن مصطفیٰ کے کندھوں پہ اسی مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، جس حسین کا بچپن مسجد النبوی میں گزرا ہو، جس حسین کا بچپن ریاض الجنہ میں گزرا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں امام علی مقام کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو صرف 2 بار تالا لگا تھا، ایک اس دن جس دن مولا علی نے مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے تھے، اور دوسرا اس دن جس دن امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ یار امام حسین مسجد نبوی میں امام تھے، خطیب تھے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی رسول تھا، خطبہ دینے کے لیے منبر رسول میسر تھا، اس کے باوجود حضور کا مدینہ کیوں چھوڑا؟ اور جب حضور کے روزے کو، نانا جان کے روزے کو، نانا کے مدینے کو چھوڑ کے جنت البقیع میں اپنی والدہ کے قبر کے قریب کھڑے ہوئے، تو اس وقت گنبد خضرا تو نہیں تھا لیکن حضور کا روزہ تھا۔ دیکھ کر کہنے لگے، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، حسین جا رہا ہے، تیرے مدینے کی خیر ہو۔ یار آج 1 مہینہ وہاں بسر کرنے کے لیے، اس کے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل ہے، تو جس نے سارا بچپن مدینے میں گزارا ہو، امام علی مقام نے وہ مدینہ چھوڑا۔ ہمارا نظریہ حسین کی یزید کی مخالفت میں کچھ اور ہے، اور امام حسین نے یزید کی مخالفت کی تو نظریہ کچھ اور تھا۔ آج اس نظریے کو اپنی نسلوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ صرف میں مختصر ان 4 باتوں کو 4 جملوں میں جمع کر رہا ہوں۔ امام علی مقام نے جو یزید کی مخالفت کی وہ 4 بنیادی باتیں تھیں، جس کی وجہ سے امام حسین نے یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا۔ آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعہ کربلا بات ہی کچھ نہیں ہے، یزید کا صرف اتنا مطالبہ تھا کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، صرف ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، آپ مدینے میں نمازیں پڑھائیں، مدینے میں جمعہ پڑھائیں، آپ مدینے میں زندگی بسر کریں، آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، صرف اتنا کریں کہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں۔
اس کے علاوہ آپ سے کوئی ضد نہیں ہے۔ لیکن امام علی مقام نے 4 باتوں کی وجہ سے یزید کے سامنے ٹکر لی۔ آپ سے میرا سوال ہے، اگر وہ 4 باتیں جو یزید میں موجود تھی آج اگر کسی انسان میں موجود ہوں، اور اگر ہم اس کے نام پر انگوٹھا لگا دیں، پرانے وقت میں بیعت ہوتی تھی، بیعت کا مطلب حلف ہوتا تھا کہ بندہ اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ میں وقت کے حاکم کی اطاعت کروں گا، اس کی بغاوت نہیں کروں گا۔ آج اس کا نام ووٹ ہے۔ اب آپ نے وہ نظریہ حسین سمجھنا ہے جس کی بنیاد پر واقعہ کربلا رونما ہوا تھا۔ 4 باتیں تھیں جو امام حسین کے مد نظر تھی۔ پہلی بات، امام حسین نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ یزید اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھتا ہے۔ آج بھی دیکھیں سود کو لوگ حلال سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں، رشوت کا لین دین عام ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اس 80,000 تنخواہ لینے والے افسر کو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے جب وہ بل ٹھیک کرنے کے لیے اس ریڑی والے سے بھی رشوت مانگ رہا ہوتا ہے جو دیہاڑی 500 لگاتا ہے۔ یار وہ ریڑی والا اپنا خون پسینہ نچوڑ کے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، تم تو گھومنے والی کرسی میں اضافی پنکھے چلا کے بیٹھے ہوتے ہو۔ تو فرمایا کہ یزید اللہ کے حلال کو حرام سمجھتا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھتا ہے، اور حسین کے ہوتے ہوئے میرے نانا کے دین کے تخت کے اوپر آ کر ایسا بندہ بیٹھ جائے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری بات جو توجہ طلب ہے، آپ نے نظریہ حسین کو سمجھنا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ یزید شراب کثرت سے پیتا ہے اور شرابی بندہ وقت کا حاکم بن جائے، حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے شرابی کو ووٹ نہیں دیا۔ فرمایا تیسری بات، یہ زنا کثرت سے کرتا ہے اور حسین ابن علی موجود ہو اور ایسا بندہ میرے نانا کے دین کے تخت پر بیٹھے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اور چوتھے جملے کے لیے میں دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے ہیں، میں آپ سے ہوں، نہ آپ میرے دشمن ہیں نہ میں آپ کا دشمن ہوں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، معزز ہیں، لیکن دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ امام نے اتنی بڑی قربانی کس بنیاد پر دی تھی۔ آپ نے فرمایا یزید کی چوتھی خرابی یہ ہے کہ یہ اپنے سامنے رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اور اس کو سادہ لفظوں میں کہنا چاہوں، عورتوں کے ناچ دیکھنے والا وقت کا حاکم بن جائے، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر بڑی بڑی فلیکسیں لگیں اور سپورٹروں میں ہماری تصویریں ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ جس کے سپورٹروں میں ہماری تصویر لگی ہوئی ہے وہ بندہ ہے کہ جب اس کے فارم ہاؤس پر خوشی ہوتی ہے تو وہ شراب اور رقص کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر ہم انگوٹھا اسی کے نام کا دے رہے ہیں تو پھر مہربانی کرو 10 محرم کو دیگ پکانے کی حاجت نہیں ہے، 10 محرم کو سبیل لگانے کی حاجت نہیں ہے۔ امام نے خان وعد رسول تپتی ریت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں ہماری دیگوں کے لیے پیش نہیں کیا تھا۔ امام نے خان وعد رسول کربلا کی سرزمین پر ہماری سبیلوں کے لیے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ نظریہ حسین یہ تھا کہ رنڈیوں کے ناچ دیکھنے والا وہ ہمارے نبی کے دین کے اوپر تخت کے اوپر بیٹھ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 10 محرم کو دیگ پکانے والا بھی ہو اور اس کے گھر میں جب تیل مہندی پہ جوان مسلمانوں کی بچیاں بھی ناچیں تو پھر وہ 10 محرم کو دیگ نہ پکائے، وہ یہ زحمت نہ فرمائے کہ وہ امام کے نام کی دیگ پکا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھو بھائی، امام نے اتنی بڑی قربانی 2 دیگوں کے لیے تھوڑی دی تھی، اتنی بڑی قربانی ہماری سبیلوں کے لیے نہیں ہے۔ قربانی اس مقصد کے لیے تھی کہ اسلام زندہ رہے، اسلام باقی رہے۔ میں آپ سے ایک جملے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک جملے میں آپ کسی بچے سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، تو ایک جواب ملے گا کہ دین باقی رہے۔ اس سے علاوہ کوئی جملہ بولیں تو صحیح، ذرا پھر بولیں، گرمی تو نہیں لگ رہی آپ کو؟ کیا کس لیے قربانی دی تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، وہ دین ہمارے گھروں میں ہے؟ جس دین کی بقا کے لیے امام خان وعد رسول تپتی ریت میں کرب و بلا میں لے گئے، وہ دین ہماری دہلیز میں ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمارے ملک میں اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں،
ہم طاقت نہیں رکھتے کہ اسلام کو ملک میں نافذ کریں، لیکن جس چار دیواری میں ہم رہتے ہیں کیا ہم وہاں پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے؟ اپنی چار دیواری میں دین نافذ نہیں کر سکتے؟ تو جس دین کے لیے امام نے اتنی بڑی قربانی دی، اگر وہ دین ہمارے گھر میں نہیں ہے تو دیگیں کس نام کی ہیں؟ تو سبیلیں کس نام کی ہیں؟ سبیل لگانے کا حق اس کو ہے جو اپنی چار دیواری میں اس دین کو نافذ کرے جس دین کی بقا کے لیے امام نے اپنا سر دیا تھا۔ لنگر بانٹنے کا سب سے زیادہ حق اس بندے کو پہنچتا ہے جو اپنے بچوں کو اس دین پر قائم کرے کہ بچوں یہ وہ دین ہے جس کے لیے ہمارے امام نے قربانی دی تھی، پھر مزہ آئے گا۔ اور اگر تیل مہندی پر ہمارے گھروں میں مسلمانوں کی بچیاں ناچیں اور 10 محرم کو دیگیں بھی پکیں تو یار یا تو یارانہ قاتل سے کرو یا مقتول سے، ورنہ قیامت والے دن صلہ کس سے مانگو گے؟ تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، کربلا ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی، یہ دو نظریات کی جنگ تھی۔ نظریات کیا تھے؟ کہ نبی کا دین غالب آئے گا، اور دوسری طرف کیا تھا کہ عیش و عشرت غالب آئے گی۔ تو جس دین کے لیے امام نے قربانی دی، پہلے اس دین کو اپنی چار دیواری میں نافذ کریں، انشاءاللہ ایک دن ضرور ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ پاکستان میں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اس کی دلیل ہے میرے پاس، وہ میرے نبی کی حدیث پاک ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آنا ہے پوری زمین پر اسلام کے سوا دوسرا مذہب ہی کوئی نہیں ہوگا، اسلام نے آنا ہی آنا ہے۔ کوئی قوت جتنا مرضی زور لگا لے، اسلام ایک دن ضرور آئے گا اور پوری دنیا میں آئے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس میں ہمارا کچھ حصہ شامل ہو جائے، ہم ایسی نسل چھوڑ جائیں جو آگے اسلام کی بات کرتی رہے۔ تو دیگیں پکائیں، سبیلیں لگائیں، امام علی مقام کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کریں، لیکن نظریہ حسین کو سمجھیں کہ یزید شرابی ہے، زانی ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھتا ہے اور رنڈیوں کے ناچ دیکھتا ہے، اس کے نام پر ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ آخری پیغام میرا نوجوانوں سے ہے، نوجوانوں اگر ساری رات موبائل پہ رنڈیوں کے ناچ دیکھنے ہیں، ساری رات موبائل پہ گند دیکھنا ہے، تو صبح دھوپ میں کھڑے ہو کے سبیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو گھر کے سربراہ ہیں، میرے بڑے ہیں، میرے معزز ہیں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زیر نگرانی آپ کی چار دیواری میں یا آپ کے گھر والیاں کسی کے گھر جا کے تیل مہندی کے موقع پہ ناچیں تو مہربانی کریں، سبیلوں اور دیگوں کی حاجت نہیں ہے۔ اس دین کی بقا کے لیے کوشش کریں جس کے لیے امام نے اپنا سر دیا تھا، کیونکہ یزید امام حسین کا سر کاٹ کے بھی پریشان تھے کہ تلاوت تو جاری ہے تو پھر کٹا کیا ہے۔ اور قرآن آج تک کہتا رہا کہ ہر شہید زندہ ہے، قرآن نے ہر شہید کے زندہ ہونے کی گواہی دی، قرآن نے ہر شہید کے زندہ ہونے کی گواہی دی کہ شہید زندہ ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ مالک کوئی شہید بھی تو ایسا ہو نا جو یہ بتائے کہ قرآن بھی سچا ہے۔ قرآن تو ہر بار اعلان کرتا ہے کہ جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، ایک شہید بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا جو شہید یہ اعلان کرے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ ازل سے لے کے ابد تک سب شہید ان کی گواہی قرآن دیتا رہا کہ یہ شہید زندہ ہیں، اور امام حسین ایسے شہید ہیں جس نے سر کٹوا کے بتایا کہ شہید تو زندہ ہیں، یہ قرآن کہتا تھا۔ آج کٹکا ہوا حسین کا سر بتا رہا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے۔ قرآن نے تو ہر شہید کی گواہی دی ہے، اور امام حسین ایسا شہید ہے جس نے اللہ کے قرآن کی بھی گواہی دی ہے۔ تو اس دین کی بقا کے لیے کوشش کریں جس کے لیے امام نے اپنی قربانی کو پیش کیا۔ نظریہ حسین کو سمجھیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نظریہ حسین سمجھ کر اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔